وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی اور وہ اپنی عدت کو پہنچ گئیں اور عرصہ عدت مکمل ہو گیا، تو انہیں اپنے سابق یا ہونے والے خامندوں سے جب وہ باہم مناسب طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے نہ روکو۔ یہ وہ بات ہے جس کی تم میں سے ہر اس شخص کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے نصیحت کی جاتی ہے۔ یہ بات تمہارے حق میں بہت بابرکت اور بہت پاکیزہ ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں۔ یہ ہدایت اس شخص کے لیے ہے جو پورا وقت دودھ پلوانا چاہتا ہے اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے مناسب طور پر ان دودھ پلانے والی عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے، اور کسی شخص کو صرف اس کی طاقت کے مطابق ہی ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے۔ نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ جس کا بچہ ہے اسے اپنے بچے کی وجہ سے۔ باپ کے وارث پر بھی ایسی ہی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر وہ دونوں ماں باپ آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی اور دودھ پلانے والی رکھ لو تو اس میں بھی تمہارے سر کوئی گناہ نہیں، جبکہ جو معاوضہ تم نے دینا مقرر کیا ہے مناسب طور پر ادا کر دو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال پر خوب نگران ہے۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير۔ اور تم میں سے جن کی وفات ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک عدت میں روک رکھیں۔ پھر جب وہ اپنی مدت عدت کو پہنچ جائیں تو اس بات میں جو وہ عورتیں اپنے نکاح ثانی کے متعلق مناسب طور پر فیصلہ کریں تمہارے سر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. اور ان بیوہ عورتوں سے ایام عدت میں نکاح کی درخواست کے متعلق جو بات تم نے اشارتاً کہی یا اسے اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھا تمہارے سر کوئی گناہ نہیں. اللہ جانتا ہے کہ تمہیں ان کا خیال آئے گا ہی، لیکن ان کے ساتھ خفیہ طور پر کوئی سمجھوتا نہ کرو. ہاں، ان سے مناسب رنگ میں کوئی بات کہہ سکتے ہو، اور جب تک عدت کی مفروضہ مدت اپنے وقت کو نہ پہنچ جائے عقد نکاح کا پختہ فیصلہ نہ کرو. اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے، پس اس سے خبردار رہو اور جان لو کہ اللہ یقیناً معاف بھی کرنے والا ہے اور سزا دینے میں دھیما بھی ہے. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. تمہارے سر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو اس وقت طلاق دے دو جبکہ ابھی تم نے انہیں جنسی طور پر نہ چھوا ہو اور نہ ان کا مہر ہی مقرر کیا ہو، اور اس صورت میں بھی انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاؤ. وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق مناسب طور پر فائدہ پہنچانا ضروری ہے. احسان کرنے والے پر یہ فرض ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان اللہ بما تعملون بصیر. اور اگر اس سے پہلے کہ تم نے انہیں جنسی رنگ میں چھوا ہو انہیں طلاق دے دو، اور صورت یہ ہے کہ ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو، تو جو مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا نصف واجب الادا ہوگا، مگر یہ کہ خود وہ مطلقہ عورتیں اپنا حق چھوڑ دیں اور مہر بالکل نہ لیں، یا وہ شخص نصف مہر ادا نہ کرنے کا حق چھوڑ دے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، یعنی خاوند، اور وہ پورا مہر ادا کر دے. اور یہ کہ تم مرد اپنا حق چھوڑ دو اور پورا مہر ادا کرو تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. اور ایک دوسرے سے بھلائی کرنا نہ چھوڑو، اللہ تمہارے اعمال پر اچھی طرح نگہبان ہے. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اور تمام نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی نگہداشت رکھو اور اللہ کے فرمانبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ.
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار ہونے کی حالت میں نماز ادا کر لو. پھر جب تمہیں امن میسر آ جائے تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے اور جو تم نہیں جانتے تھے. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم. اور تم میں سے جن کی وفات ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویوں کے لیے 1 برس تک انہیں گھر سے نکالے بغیر خرچ دیے جانے کا تاکیدی حکم ہے. لیکن اس عرصہ میں اگر وہ از خود چلی جائیں تو وہ اپنے متعلق جو مناسب فیصلہ کریں اس کا تمہارے سر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اور مطلقہ عورتوں کو بھی مناسب طور پر فائدہ پہنچانا ضروری ہے اور یہ متقیوں پر فرض ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ اس طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم برائیوں سے رکے رہو. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. کیا تم نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت سے بچنے کے لیے مصر سے اپنے گھروں سے نکلے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ پھر جب کینان پر حملے کے الہی حکم سے انہوں نے سرتابی کی تو اس پر اللہ نے انہیں کہا تم مر جاؤ اور جنگلوں میں بھٹکتے پھرو. پھر اس نے ان کی اگلی نسل کو زندہ کیا. یقیناً اللہ لوگوں پر بڑے فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وہ کون ہے جو اللہ کے حضور اعلیٰ درجے کی نیکی کرے تاکہ وہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھائے، اور اللہ لیتا اور موجود رکھتا اور بڑھاتا ہے، اور آخر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور بدلہ پاؤ گے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا
قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين کیا تم نے بنی اسرائیل کے ان سرکردہ لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو موسیٰ کے بعد گزرے ہیں، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی ماتحتی میں اللہ کے راستے میں جنگ کریں۔ اس نبی نے کہا تم سے بعید نہیں کہ اگر تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہمارا کیا عذر ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہم اپنے علاقوں سے نکالے گئے ہیں اور اپنے بیٹوں سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ مگر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک تھوڑی سی تعداد کے سوا باقی سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان کے نبی نے ان کے سرداروں سے کہا اللہ نے طالوت کو تمہارا حاکم مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اسے ہم پر حکومت کس طرح مل سکتی ہے، حالانکہ ہم اس کے مقابلے میں حکومت کے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے تو مال کی فراخی بھی نہیں دی گئی۔ اس نبی نے کہا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے ہی منتخب کیا ہے اور اسے علم و جسم کی وسعت میں بڑھایا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، اور اللہ بہت دینے والا کامل علم رکھنے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا اس کی حکومت کا یقیناً یہ بھی نشان ہے کہ اس کے عہد میں تمہارے پاس ایسا دل آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہوگی، اور اس بھلائی کا بقیہ ہوگا جو موسیٰ کے سچے تابع داروں اور ہارون کے سچے تابع داروں نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ ملائکہ اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک بڑا نشان ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده
قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت اپنی فوجیں لے کر نکلا تو اس نے کہا، اللہ ایک ندی کے ذریعے یقیناً تمہارا امتحان لینے والا ہے، سو جس نے اس ندی سے پانی پی لیا وہ سمجھ لے کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً اس کا مجھ سے تعلق ہے، مگر جس نے اپنے ہاتھ سے محض چلو بھر لے لیا تو کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ان میں سے چند ایک کے سوا باقی سب نے پی لیا۔ اس کے بعد جب وہ اس ندی سے پار ہو گیا اور اس کے ہمراہ وہ لوگ بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، تو انہوں نے کہا، آج ہمیں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کی بالکل طاقت نہیں، مگر جنہیں یقین تھا کہ وہ ایک دن اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا، کتنی ہی دفعہ تھوڑی سی جماعت بہت سی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا، ہمارے رب ہمیں خوب صبر و استقلال عطا فرما، اور میدان جنگ میں ہمارے قدم جمائے رکھ، اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما۔ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ آخر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی، اور جو کچھ چاہا اسے سکھایا، اور اگر اللہ کا بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے دور کرنا نہ ہوتا تو زمین یقیناً تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل کرنے والا ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ یہ اللہ کے احکام ہیں جنہیں ہم حق و حکمت سے تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اور تم یقیناً رسولوں میں سے ہو۔